سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے نہیں ہے برابر وہ لوگ جو گھروں میں ہیں ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے جہاد پر نکلے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت ایک جہاد کرنے والے کو عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے کہ برابر نہیں ہے۔ یعنی جب ایک شخص اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے جہاد کرنے کے لیے، تو پیچھے جتنی آبادی مسلمانوں کی بچتی ہے ان سب سے زیادہ نیک و کار وہی شخص ہوتا ہے۔ اس قدر افضلیت ہونے کے باوجود بھی آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس قدر تکلیف میں ہونے کے باوجود فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے شام کا حال ہمارے سامنے تھا، کشمیر کا حال ہمارے سامنے ہے، اتنے ممالک ہم نے دیکھ لیے، ہر جگہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کاٹا جا رہا ہے، لیکن دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہو رہی، وہ اس پر کیوں کھڑا نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ یکجہتی مسلمانوں کی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں اور حساب لگائیں تو یہ یہودیوں کی تعداد آپ کو دکھے گی کروڑ کے لگ بھگ، مسلمانوں کی تعداد آپ کو دکھے گی 2 ارب کے لگ بھگ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج صرف مسلمان دیکھتا رہتا ہے کہ دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں رہا؟ یہ ہمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ توڑا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، اور سمجھ کر ان لوگوں نے ہمیں دور کرنے میں اتنی محنت کی ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث کو جب سے ہم نے چھوڑا ہے، سمجھنا چھوڑا ہے، حدیثوں کو سننا چھوڑا ہے، ایسی محفلیں چھوڑی ہیں، ہم تباہی کا شکار ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اور آخر ہم ٹوٹے کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن و حدیث چھوڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا، یہ جانتے تھے کہ حضور نے ان لوگوں کو درس دیا ہے کبھی الگ نہ ہونا، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے۔ وہ جانتے تھے اس بات کو۔ آج اگر ہمارے بھائی کو کچھ ہو جائے تو ہم گھر میں یہ کہہ کر سو جاتے ہیں بھائی کا مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا کام ہے۔ اسی لیے یہ بات جب بڑی محلے تک آئی تو ہم نے کہا جی فلانے محلے کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے دیکھی کہ ہم نے ان کے اندر جدائی پیدا کرنا شروع کر دی ہے تو انہوں نے نقصانات پہنچانے شروع کیے، ہماری مساجدوں پر حملہ کیا، ہم خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے شہروں پر، ملکوں پر حملہ کیا، آج ہم خاموش بیٹھے رہے۔ آج بیت المقدس جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جا کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہہ کر ہمیں سونپا، آج مسلمان اس کے لیے بھی خاموش نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے آتے ہی انہیں یہ زمین سونپ دی تھی اور فرمایا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ میں اپنے محبوب کو معراج کی ابتدا وہاں سے کرا رہا ہوں جہاں پر میری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ ہمیں یہ جگہ سونپی، اور حضور علیہ السلام کی معراج کی ابتدا بھی یہیں سے کرائی تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ مسلمانوں کا ہے۔ اب پچھلے لوگ اس کے تقدس کو نہیں سمجھ سکتے، اب مسلمان اس کے تقدس کو سمجھیں گے، تو لہٰذا یہ مسلمانوں کو سونپ دی جائے۔
لیکن آج مسلمان خاموش ہے. وجہ وہی ہے جو میں نے ابتدا میں کہی کہ ہمیں توڑا گیا ہے، کہ ہم نے جب سے دوسرے مسلمان کو حقیر جانا ہے اس وقت سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنوں کو نہیں چھوڑتے، غیروں کی بات تو دور کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان دیوار کی مانند ہے کہ جس کے ایک حصے کو اثر ہوتا ہے تو دوسرا تکلیف محسوس کرتا ہے. تو کہاں ہیں وہ تکلیفات، کہاں ہیں وہ معاملات لوگوں کے کہ وہ دوسرے مسلمان کو دیکھ کر تکلیف محسوس کریں؟ جی یہ چیز ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے مسلمانوں سے محبت جب سے چھوڑی ہے اس وقت سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں. جبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی محبت پر شرط یہ لگائی کہ مومن ہے. آج بات یہاں ہے کہ ہمارے ایمان کامل نہیں رہے کیونکہ ہم دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرتے، جبکہ جہاد کے حوالے سے آج ہمارا نوجوان ڈرتا ہے جی بات چیت سے معاملہ حل کیا جائے. آج لوگوں کی روحیں کاٹ جاتی ہیں جب جہاد کا معاملہ آتا ہے. کہ ہم بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے برابر بھی کوئی ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم استطاعت نہیں رکھتے. پھر دوبارہ پوچھا، پھر حضور آپ علیہ السلام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا. پھر دوبارہ پوچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جب ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ کی راہ میں روزے رکھنے والا بھی ہے، وہ اللہ کی راہ میں تمام عبادات کو بجا لانے والا بھی ہے. اور فرمایا وہ ایسا عبادت گزار ہے جو اپنے قیام میں نہ تھکتا ہے نہ رکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ساری فضیلتوں کو لے گیا جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل گیا، ساری فضیلتیں اب اسی کی طرف ہیں. یعنی جتنی دنیا کی عبادتیں ہیں، جتنی رب نے نازل فرمائی ہیں، وہ سب کی سب اسے عطا کی جا رہی ہیں. یہ مقام ہے جہاد کرنے والے کا. اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے یعنی کہ قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور وہ بچ جاتا ہے تو غازی ہے. اسے اسلام نے یہ عظیم نام دیا. اور پھر فرمایا اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، ایک تو شہید کا مرتبہ عظیم کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص دوبارہ لوٹ کر آنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن یہ شہید بار بار اصرار کرے گا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے. وہ بار بار اصرار کرے گا اے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج. جنت سے آنے کے لیے واپس تیار ہوگا کہ تاکہ میں اس لذت کو چکھوں جو مجھے موت کے وقت نصیب ہوئی تھی. یہ مقام ہے شہید کا، یہ بلندی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید یعنی اس بندے کا دم اس وقت تک نہیں نکلتا جو جہاد پر ہے جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یعنی اس کی روح کھینچنے سے پہلے ہی اس کے مقام کو دکھا دیا جاتا ہے. یہ شان ہے اس کی. اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کو بلند کیا ہے شہید کے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم اس راہ سے بہت دور ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے دوسرے مسلمان کی محبت جب سے دل سے نکالی ہے، معاملات ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں پیسہ یعنی مال خرچ کرنے والے سے بھی افضل وہی شخص ہے جو اللہ کی راہ میں نکل کر گیا ہے. اور فرمایا کہ 70 لاکھ گنا بہتر وہ شخص ہے جو نکل کر گیا ہے. تو یہ ہے نکلنے والوں کی فضیلت، یہ ہے مقام. اور آج انسان اس کے درس سے بھی محروم ہے. وجہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسلمان کی محبت سینے سے نکال دی. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمیں مسلمان کا درد محسوس ہونے لگ جائے تو ہمیں ایک دوسرے مسلمان سے محبت کرنی پڑے گی. یہی درس ہمیں یہ مواقع عطا کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک ہو جاؤ. اگر آج یہ سارے
جتنے اسلامی ممالک ہیں ایک ہو جائیں، صرف ایک ہونے کا، اتحادی ہونے کا دعویٰ کر دیں، تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں تکلیف پہنچا دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاری رہے، جاری رہے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو فضیلت دے رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے نکل کر شہید ہو جاتا ہے، جو اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا مال سے زیادہ وہی افضل ہے جس نے اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس انداز سے جہاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے کہ ہم یہ سعادت بھی حاصل کریں، لیکن درس وہی کہ ہم دوسرے مسلمان سے محبت کریں۔ جب یہ محبتیں ہمارے قلب میں پیدا ہوں گی تو اثر بھی پیدا ہوگا، پھر ہم دوسرے کے لیے نکلیں گے بھی صحیح، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔